آئیں، اور یہ شریعت میں ہے کہ اگر کسی کی طرف سے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے یا دوست ہے، اس کو بتانا ضروری ہے۔ یہ شریعت نے کہا ہے کہ جناب میں آپ کی طرف سے آپ کی قربانی کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو نہ بتایا قربانی کر دی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ نہیں، دل میں نیت نہیں، اس کو بتانا ہوگا۔ وہ تو دیکھیں اجازت لینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، بس اتنا سا ہے۔ جو نہیں آ سکتے وہاں ان کو کہیں جی آپ کی قربانی، جی ہاں، ان کے لیے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے۔ جی یہ بڑا خطرے والا کام ہے جی، یاد رکھ لیں۔ اگر کسی دو شخصوں نے پکڑ کے ذبح کیا نا تو ان میں سے ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو خطرے والا کام ہے، یہ بہت خطرے والا کام ہے۔ الگ کوئی کرے ذبح، دونوں تکبیر پڑھیں، اگر دونوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے تو اگر ایک تکبیر نہیں پڑھے گا تو یہ بڑا خطرے والا کام ہے شریعت میں نا، کہ آپ کی قربانی جو ہے نا ہم کر دیں گے، آپ کا سارا آئیں گا قربانی، وہ کہ ٹھیک ہے بس ختم۔ اس دن اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس دن اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس سے یہ ضرور عرض کر دیں کہ آپ نیت کریں۔ دیکھیں ہمیں انسان، ہمارے اندر خطائیں، لغزشیں، بھول اور دنیا کی چاہتیں برقرار رہیں گی مرتے دم تک۔ ولایت کے مقام پر فیض ہو جائیں یا غوثیت کے مقام پر، دنیا ہے۔ طلب دنیا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، جب بندہ فنا ہو جائے، فنا فی اللہ اس کو کہتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے تو وہاں۔ لیکن کاملیت اسی میں ہے، بندہ دنیا کے ساتھ بھی وابستہ ہو اور آخرت ساتھی۔ ولایت کا اچھا مقام یہ ہے، صرف اور صرف دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا یہ بھی ولایت نہیں، ولایت کا اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں قطب مدار۔ یہ تو صوفیاء نے بھی لکھا ہے، قطب ارشاد اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی بھوک بھی برداشت کرے، بیٹے کا درد بھی برداشت کرے، بیوی کی تکلیف بھی برداشت کرے اور اپنی تکلیف بھی برداشت کرے اور لوگوں کی باتیں بھی سنے اور کرامت پہ بھی نہ جائے اور اللہ کا ذکر کرے، عبادت و بندگی کرے، اس کے احکام و فرائض کو ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں قطب ارشاد۔ یہ نبوت کا طریقہ ہے، یہ نبیوں والا طریقہ ہے۔ نبیوں نے سارے مسائل جھیلے کہ نہ جھیلے، بشری تقاضے سارے برداشت فرمائے۔ تو ولایت بھی ہو تو یہ ہمارے ساتھ معاملات رہیں گے، یعنی تکلیف دنیا کے معاملات رہیں گے مرتے دم تک۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ ہے کہ آپ کے ایک بیٹا، ایک بھائی دور رہتا ہے، اس نے کہا میری قربانی کر دیں، اس نے کسی کو کہا قربانی، وسیم صاحب قربانی کر دیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ شفیق صاحب نے وسیم صاحب کو کہا یار میں کر دیں گا۔ جی تو قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی وغیرہ، جبکہ قربانی کا نصاب ہے ضروریات زندگی نکالنے ہیں، صرف جو آپ کو ضرورت ہے۔ برتن جتنے ضرورت ہیں وہ آپ حساب سے نکالیں گے کہ گھر میں برتن ہر کسی کے اضافی ہوتے ہیں، برتن ضرورت، سواری ضرورت، گھر ضرورت، حتیٰ کہ اگر ایک ہی گھر میں ایک کمرہ ایسا پڑا ہوا ہے، نہ سٹور ہے نہ اس میں آپ آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، اضافی ہے، تو اس کمرے کا بھی حساب لگانا پڑے گا، جبکہ زکوٰۃ میں ایسے نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں اب ہزاروں مکان خرید لیں، کرائے پہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس کے کرائے پہ ہوگی۔ تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ قربانی نام ہے قربان کرنے کا، اور زکوٰۃ تو ایک حصہ ہے۔ لہذا قربانی میں کسی ہماری ماں، بہن، بیٹی، اس کا جہیز اتنا ہے کہ مطلب اس کے، میں نے سنا ہے ابھی 100 رضائیاں بھی دیتے ہیں آپ، کوئی نیا رواج ہے نا، 50 رضائیاں مقابلے میں نا، اور برتن بھی مقابلے میں نے جو سنا ہے، اور استعمال میں 3-4 رضائیاں ہوتی ہیں نا، 3-4 کمبل کہہ لیں، اور اسی طرح برتن جو مہمانوں کے لیے ہیں وہ بھی مخصوص ہیں اور گھر کے لیے بھی مخصوص ہیں۔ اب برتن اتنے اضافی ہیں کہ کمرہ بڑا پڑا ہے، اور جب اس کا حساب لگا ہے وہ تو ساری زندگی میں والدہ کے استعمال نہیں ہوئے، پھر بیوی گھر میں آ گئی اس کے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ برتن بھی اگر اضافی ہوئے تو قربانی دینی پڑ جائے گی اس ہماری بہن، ماں، بیٹی کی طرف سے۔ اس قربانی اس کے پیسے ہی نہیں ہے، لیکن اب پھر ظاہر ہے خاوند نے زیادہ دیگر بوجھ اٹھایا ہے تو اس کا یہ واجب بھی اٹھائے تاکہ اس کا یہ بھار اتر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دے۔ اس سے قربانی اکثر ہماری جو بالخصوص شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان پر تقریباً قربانی واجب ہوتی ہے ہمارے ہاں، جو میں نے یہاں تجربہ کیا۔ ہم سب ان کو خرچہ دیتے ہیں نا، تو وہ خرچے سے کچھ نہ کچھ رکھ لیتی ہیں، تقریباً جو سمجھ لیں 80% ایسے ہوتا ہے، چلو 100% نہ کہیں، ان کے پاس اگر 60-70 ہزار جمع ہو گیا نا
اضافی تو ان پر قربانی واجب، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے جی آپ کو میں نے دے دیا، آپ نے گھر سارا چلانا ہے، اور وہ بچا کے تھوڑے تھوڑے رکھتی ہیں۔